بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر فن ثانی سے کتاب القضاء والشہادات کا درس جاری ہے۔ چشمائی ثانی کا درس کل شروع ہوا اور آج دوسرا درس ہے۔ بات قضاء اور شہادت اور دعاوی سے متعلق ہے، تو اس لیے اس پہ بہت توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ان مسائل کا تذکرہ یا ان مسائل سے سابقہ کم پڑتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات غور سے درس سماع بھی کریں اور دوبارہ درس کو ملا لیں اور ہو سکے تو تکرار بھی کریں۔ چلیے، آج علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے قضاء، شہادات اور دعوے کے تعلق سے کون سے ضابطے بتائے ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ فرمایا الناس احرار بلا بیان، کہ لوگ آزاد ہیں بغیر بیان کے، یعنی اگر بیان نہ بھی کریں کہ میں آزاد ہوں پھر بھی لوگ آزاد مانے جائیں گے۔ کوئی بھی بندہ چلتا پھرتا نظر آ گیا، کورٹ میں آ گیا کہیں پر بھی، تو دعویٰ کر دیا یا گواہی پیش کر دی، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے امور میں اگر غلام ہیں تو غلاموں کو ان تصرفات کا حق نہیں ملتا، جی، جیسے شہادت ہے اور قضا وغیرہ۔ تو اس لیے آزاد ہونا ضروری بہت سارے معاملات میں۔ تو اگر کسی کو کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے تو اس کو آزاد مانا جائے گا، اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں آزاد ہوں، دلیل دے کہ میں آزاد ہوں، یا وضاحت کرے کہ میں آزاد ہوں۔ بغیر کسی بیان کے اسے آزاد مانا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ پیدا کیے گئے اور آزاد پیدا کیے گئے۔ وہ کس کے غلام ہوتے؟ کون تھا جو ان کا مالک ہوتا؟ ان کا مالک، سب کا مالک اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم سب تو اللہ کے عباد ہیں، لیکن جب لفظ حر اور عبد بولا جاتا ہے تو کسی دوسرے انسان کا غلام یا کسی کا غلام نہیں، یہ مانا جاتا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام آزاد پیدا کیے گئے، ان کی اولاد آزاد تھی، ان کی نسلیں آزاد تھیں۔ بعد میں غلامی آئی، تو جب بنیادی طور پر لوگ آزاد ہی ہیں تو انہی کی طبعیت میں وہ بندہ بھی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ آزاد ہے کہ غلام، اس کو آزاد ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آزادی اصل ہے اور غلامی عارضی ہوتی ہے، غلامی طاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز طاری ہوتی ہے اسے بنیادی طور پر ایک حکم کی حیثیت نہیں دے سکتے جب تک کہ دلیل سے ثابت نہ ہو جائے، جی۔ تو لوگ بغیر کسی بیان کے آزاد مانے جائیں گے۔ اب یہ ضابطہ تو ہو گیا، اس سے استثناء کہتے ہیں الا فی الشہادۃ والقصاص والحدود والدیہ، مگر 4 مسائل ایسے ہیں کہ جن میں وہ لوگ آزاد نہیں مانے جائیں گے، بلکہ آزادی جو ہے اس کے لیے ان کی وضاحت ضروری ہے، یا پھر یہ کہ اثبات ضروری ہے یا ثبوت ضروری ہے۔ اور وہ کیا 4 امور ہیں؟ گواہی میں، قصاص میں، حدود میں اور دیت میں۔ یہ سب حقوق العباد ہیں اور بہت ہی شدید قسم کے حقوق ہیں، کہ جان کے بدلے جان، یا والجروح قصاص، کہ عضو کے بدلے عضو، اور اسی طرح سے حدود، کہ کوئی اگر زنا کرے تو سنگسار کیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کسی نے کسی کی جان مار دی اور وہاں پر جو ہے یہ قتل عمد نہیں ہے بلکہ شبہ عمد یا خطا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر دیت دینی ہوگی۔
یہ بھی قضا بمثل غیر معقول ہے، تو کیسے کیا دے دیں گے، یہ بھی بڑی بات ہے، بڑا حق ہے۔ تو اس کے لیے اچھا یہ سب حقوق ثابت ہی ہوں گے گواہیوں سے یا اقرار سے، اور اقرار ایک آسان طریقہ ہوتا ہے، گواہیوں کا مرحلہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور چونکہ کوئی گواہی دے دے تو بہت بڑا ذمہ جو ہے مشہود علیہ پر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید اور بکر نے گواہی دے دی کہ خالد نے عبداللہ کو مارا ہے، اور گواہی سے جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے کہ اسی نے مارا ہے، تو قصاص میں وہ مارا جائے گا۔ اب خالد نے عبداللہ کو مارا تو خالد تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اتنی بڑی بات کی ان دونوں آدمیوں کی وجہ سے جو ہے وہ خالد کی جان جائے اور وہ واجب القتل ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے یہاں پر جو ہے وہ حریت یوں ہی مستور شخص کی حریت ثابت نہیں ہو جائے گی، اس کو آزاد نہیں مان لیں گے، بلکہ آزادی کی وضاحت ہونی چاہیے، خصوصاً جبکہ جو ہے مدعی نہیں، مدعا علیہ اور خصم جو ہے وہ اعتراض بھی کرے اور وہ مطالبہ کرے کہ یہ گواہی درست ہے کہ نہیں۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ تزکیہ شہود ضروری ہے، خاص طور سے ایسے مسائل میں، تو قصاص ہے، حدود ہے، دیت ہے، اور اس کے لیے شہادت جبکہ شہادت سے ثابت ہو، تو اس سے تو بہت بڑا ذمہ آتا ہے ہیں۔ اس لیے تزکیہ شہود یہاں بہت ضروری ہے، اور تزکیہ شہود کا ہی حصہ ہے کہ جن لوگوں نے گواہی دی ثابت ہو جائے کہ وہ آزاد ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ حدود میں جو ہے یہ مبنی ہے درء پر، کہ جس قدر ہو سکے حدود کو دفع کیا جائے۔ یہ تکلیف دہ امور ہوتے ہیں، ان کو بڑھاوا نہیں دیا جاتا، گنجائش جس قدر نکلتی ہے اس قدر ان کو دبایا جاتا ہے۔ جی، لہذا جس شخص نے گواہی دی چانسز ہیں کہ وہ غلام ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آزاد ہو، تو یہاں پر یوں ہی آزادی ثابت نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کو واضح کرنا پڑے گا کہ میں آزاد ہوں۔ تزکیہ شہود کا یہ حصہ ہے۔ اس لیے ان چار معاملات میں لوگ بطور خود جو ہے وہ آزاد ثابت نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ ان کی آزادی واضح نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا ضابطہ، اذا اخطأ القاضی کان خطئه على المقضی له وان تعمد کان علیہ۔ یہ ایک ضابطہ ہو گیا جس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ فرمایا کہ قاضی اگر خطا کرے تو اس کی خطا مقضی لہو پر ہوگی، یعنی اس غلطی کا وبال مقضی لہو، جس کے حق میں اس نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا، وبال اس پر پڑے گا، فیصلہ اس کے حق میں متاثر ہوگا۔ اس نے فیصلہ تو کر دیا، لہٰذا یہ فیصلہ چینج نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، تاوان اس کو دینا پڑے گا، جو بھی اس کے اثرات نافذ ظاہر ہوں گے وہ مقضی لہو پر۔ وَإِن تَعَمَّدَ كَانَ عَلَيْهِ، اور اگر یہ خطا نہیں ہے بلکہ تعمد ہے، غلط فیصلہ جان بوجھ کر کے دیا قاضی نے، تو اب سارا وبال قاضی پر پڑے گا۔ جی، یہ بات ہو گئی کہ قاضی فیصلے میں غلطی کرے تو اس کی غلطی مقضی لہو، یعنی جس کے حق میں فیصلہ کیا اس نے، اس پر پڑے گی، اور اگر جان بوجھ کر کے اس نے غلط فیصلہ دیا تو اس کا اثر یا اس کا وبال اس قاضی پر ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ قضا ایسی چیز ہے جو حق شرع ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ احتمالات نکال کر کے قضا کو باطل نہیں کر سکتے، بلکہ صاف احتمال، بلکہ یہ بھی نکل آیا کہ جناب گواہوں نے رجوع کر لیا اور اس کی بنیاد پر تو فیصلہ غلط ہو گیا، تب بھی قضا کی حفاظت کریں گے، فیصلہ محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ بات میں کل بتا چکا تفصیل سے۔ فیصلہ ہو گیا، گواہ ٹھیک تھے، تزکیہ شہود کا مرحلہ طے کر دیا گیا تھا، گواہی کی بنیاد پر قاضی نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا، یہ نافذ ہوگا۔ اب بعد میں گواہ رجوع کرے کہ نہیں ہم نے غلط جھوٹی گواہی دے دی تھی، تب بھی فیصلہ نافذ ہی رہے گا، اور ان کے رجوع اور غلط فیصلے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے مدعا علیہ کا، اس کی بھرپائی یہی لوگ کریں گے، گواہ۔ یہ بات میں نے پہلے بتائی، تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ قضا
جو ہے نا یہ حق شرع ہے لوگوں کو انصاف دینے اور ظالموں سے انصاف لینے کے لیے، تو اس کو جو ہے نا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، یوں نہیں کہ ہیلے حوالے سے یا احتمالات نکال نکال کر کے قضا کوئی چیلنج کر دے اور کہہ دے نافذ نہیں ہے، نافذ نہیں ہے، کیسے نافذ نہیں ہے؟ تو پھر سارا معاملہ ہی منتشر ہو جائے گا اور نظام قضا متاثر ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قاضی نے اگر خطا کر دیا، اور خطا کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ بعد میں جو ہے وہ کوئی ایسی صورت نکل آئی کہ ان میں سے گواہوں میں سے کوئی ایک غلام نکل آیا، یا ایسا شخص نکل آیا جس کی گواہی قابل قبول نہیں، وغیرہ کوئی ایسی بات، تو اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ اثر مقضی لہو پر۔ مثال کے طور پر زمین کے تعلق سے جو ہے وہ اختلاف تھا زید اور بکر کے درمیان، زید کے قبضے میں زمین ہے اور بکر نے دعویٰ کر دیا کہ وہ زمین میری ہے، زید نے انکار کیا، تو قاضی نے بکر سے کہا کہ تم کہہ رہے ہو زمین میری ہے، تو گواہ پیش کرو کہ تم نے اس سے خریدی تھی یا کس طور پر تمہارے پاس آئی۔ اس نے گواہ پیش کر دیے، اس گواہی کی وجہ سے قاضی نے فیصلہ کر دیا، وہ زمین بکر کو دلا دی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ فیصلہ تو ٹھیک نہیں تھا، خطا ہے اس میں، تو جس کو زمین دلا دی ہے اس پر یہ اثر پڑے گا اس خطا کا۔ قاضی اپنی جگہ پہ ٹھیک رہے گا، نہ یہ معزول ہوگا، نہ اس کے اوپر فسق کا حکم ہوگا، نہ یہ جواب دہ ہوگا، نہ اس کو اس نقصان کی تلافی کرنی پڑے گی اپنے گھر سے یا بیت المال سے، کہیں سے نہیں، بلکہ جس کے حق میں فیصلہ کر دیا اس نے، یعنی بکر کے حق میں کہ وہ زمین بکر کو دلا دی، تو اب بکر جو ہے نا واپس کرے گا یا اس کی قیمت ادا کرے گا زید کو۔ جی، لیکن کہتے ہیں وہ ان تعمدہ کانا، اگر جان بوجھ کر کے یہ غلط فیصلہ کیا اس نے، یہ ان تعمدہ کا تعلق خطا سے نہیں ہے، خطا اور تعمد یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جی، خطا تو غلطی سے ہوتی ہے، جان بوجھ کر کے نہیں ہوتی، اور تعمد کا معنی ہے کہ غلط فیصلہ جان بوجھ کر کے کیا، تو رشوت لے کر کے یا کسی بھی طور پر جان بوجھ کر کے اس نے غلط فیصلہ کیا قاضی نے، تو اس کا ذمہ دار قاضی ہے، وہ بھرپائی کرے گا، وہ تلافی نقصان یا تلافی مافات کرے گا۔ قضا فی سیر الخانیہ، فتاوی قاضی خاں کی کتاب السیر میں مسئلہ ایسا ہی ہے، اور اس کی پوری بحث دیکھنی ہو تو خلاصۃ الفتاوی کی کتاب القضاء میں دیکھیں۔ چلیے، یہ بھی ہو گیا۔ اب کہتے ہیں لا تسمع الدعوی بعد الابراء العام، یہ ضابطہ دیکھیے، ابراء عام کے بعد دعویٰ نہیں سنا جاتا۔ ابراء عام کے بعد یعنی کسی نے کسی کو بری کر دیا، عام بری، کہ میں تم کو تمام حقوق سے بری کرتا ہوں، کوئی میرا ذمہ آپ کے اوپر نہیں ہے، یعنی میری کوئی رقم، کوئی حق، کوئی دین آپ کے ذمہ نہیں ہے، جتنے بھی دیون تھے، جتنے بھی حقوق ہو سکتے ہیں، سب سے بری کیا میں نے، ابراء عام۔ تو جب ابراء عام کر دیا، سب سے بری کر دیا تمام حقوق سے، تو اس کے بعد وہ کل کو دعویٰ کرے کہ نہیں میرا اتنا حق آپ کے اوپر آتا ہے، تو یہ تو تناقض ہو گیا نا، پہلے وہ ابراء عام کر چکا اور اب کہہ رہا کہ نہیں فلاں حق میرے اوپر آتا، میرا آپ کے اوپر آتا ہے، تو ابراء عام کے بعد دعویٰ نہیں سنا جائے گا کیونکہ تناقض ہو گیا۔ کل کہا تھا اس نے کہ کوئی حق نہیں، آج کہہ رہا ہے کہ حق ہے، تو دونوں میں سے ایک جھوٹ ہے، تو جب پہلے کو مان لیا گیا تو دوسرے کو کیسے مانا جائے؟ دوسرا ریجیکٹ ہوگا، دعویٰ خارج۔ جی، ابراء عام کے بعد کوئی دعویٰ کرے گا کسی حق کا تو وہ دعویٰ خارج، سنا نہیں جائے گا۔ اور ابراء عام کی مثال دیکھ لیجئے، کسے کہا لا حق لی قبلہ، کہ میرا کوئی حق اس کی جانب نہیں آتا، کوئی حق، لائے نفی جنس ہے نا، لا حق لی، میرا کوئی حق اس کی طرف۔ زید کے بارے میں مثال کے طور پر اس نے کہا کہ زید پر میرا کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں آتا، جو بھی مطلب یہ کہ سارے کے سارے حقوق میں نے ساقط کر دیے، جو بھی حقوق تھے میرے، جو بھی دیون تھے، سب کے سب ساقط کر دیے۔ چلیے، یہ تو ہو گیا ضابطہ۔ اب دیکھیے استثناء، الا ضمانت ترک، مگر ضمان درک، فإنه لا يدخل، یہ ابراء عام میں داخل نہیں ہے۔ جی، اب یہ دیکھیے کہ ضمان درک کہتے کس کو ہیں؟ ضمان درک یہ کا مطلب یہ ہے کہ زید نے بکر کو کوئی سامان بیچا
تو یہ خدشہ رہتا ہے کہ زید جو سامان بیچ رہا ہے پتہ نہیں زید کا ہے بھی کہ نہیں ہے، دوسرے کا اٹھا کے بیچ دیا۔ چوری کے مال میں یہی ہوتا ہے، مال مغصوب میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی شریف آدمی سے بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ کسی اور سے اس نے لیا تھا، اس نے کسی نے تحفہ دیا اس کو اور اٹھا کے بیچ دیا، اور پتہ چلا کہ وہ تحفہ دینے والا غلط تھا، اس نے کسی اور کا مال اٹھا کر کے تحفہ دے دیا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بائع ایک سامان کو بیچتا ہے مشتری کو، لیکن بعد میں کھلتا ہے کہ یہ مال تو بائع کا تھا ہی نہیں، اس کو استحقاق کہتے ہیں۔ اس کو استحقاق کہتے ہیں کہ مال مبیع جو ہے مستحق نکل جائے۔ تو جب مستحق نکل جائے تو جو مالک اب سامنے آیا ہے وہ تو بائع کے علاوہ کوئی اور ہے، اور جب وہ مالک ہے تو وہ تو مطالبہ کرے گا تو یہ مشتری کو دینا پڑے گا۔ اب بیچ میں رہا بائع، تو بائع نے بیچ دیا تو یہ فضولی کی بے ہو گئی، اور فضولی کی بے تو اصل مالک کی اجازت پہ موقوف ہے، اور اس نے مطالبہ کر لیا تو بے غلط ختم ہو گئی۔ تو جب مشتری نے پیسے دیے ہیں بائع کو، اس کا کیا بنے گا؟ مال جا رہا ہے واپس اصل مستحق کی طرف۔ تو کہتے ہیں کہ اسی کی تلافی اور ضمان اور تاوان کا ذمہ جب بائع لے لے اسی کو ضمان الترک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچنے والے نے خریدنے والے سے کہا کہ یہ مال میں تم کو اتنے میں بیچ رہا ہوں، اگر یہ مال مستحق نکل جائے تو میرا ذمہ، یعنی پیسہ میں تم کو واپس دے دوں گا۔ تو یہ ضمان ترک فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ، ابرائے عام میں یہ داخل نہیں ہے، ابرائے عام میں یہ داخل نہیں ہے کہ مشتری نے ہر چیز سے بری کر دیا بائع کو، ٹھیک ہے میں آپ سے سامان لے رہا ہوں، اب کسی چیز کا ذمہ نہیں، یعنی کوئی خیار شرط اور خیار عیب اور خیار رویت کچھ بھی نہیں، ہر چیز سے بری کر دیا میں نے آپ کو۔ تو ہر چیز سے بری کرنے سے ہر چیز سے بری تو ہو جائے گا بائع مشتری کی طرف سے، لیکن ضمان درک سے بری نہیں ہوگا، کیونکہ ابرائے عام میں ضمان درک داخل نہیں ہے۔ کیونکہ بیچنے میں یہ بات تو مان کے چلتے ہیں کہ تم بیچ رہے ہو تو مال تمہارا ہے، یہ کہاں دماغ میں تھا کہ جناب مال تمہارا ہی نہیں کسی اور کا اٹھا کے بیچ رہے ہو، تو زمان درک اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ ختم نہیں ہوگا ابرائے عام سے، اس کا حق باقی رہے گا۔ لہٰذا کل کو وہ مال کسی اور کا نکل آئے اور کوئی اور مستحق سامنے آ جائے تو جس نے یہ بائع کو بری کر دیا تھا تمام حقوق سے، وہ زمان درک کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ بری تو کیا تھا میں نے، لیکن وہ تو جو عمومی دیون اور حقوق آتے ہیں، زمان درک سے تو بری نہیں کیا میں نے، یہ مال تو کسی اور کا نکلا، اب آپ پیسہ دو مجھے واپس۔ جی ہوں تو یہ استثناء ہو گیا کہ ابرائے عام کے بعد کوئی دعویٰ نہیں سنا جاتا، مگر زمان درک کا دعویٰ سنا جائے گا کہ تم نے بیچنے کو بیچ دیا اور مال کسی اور کا نکل گیا، اب میں دعویٰ کرتا ہوں تم پیسے دو۔ بخلاف الشفاعة فإنها تسقط به، برخلاف حق شفاع کے کہ وہ حق جو ہے ابرائے عام سے ساقط ہو جاتا ہے، شفاع حق ابرائے عام سے ساقط ہو جاتا ہے۔ کہ پڑوسی نے بکر کو کہہ دیا کہ تمام حقوق سے میں نے تم کو بری کر دیا، اب اس نے بغل کی زمین خرید لی، تو اس پڑوسی کو تو حق شفاع تھا، لیکن چونکہ اس کو کہہ دیا کہ تمام حقوق سے بری کیا، اور وہ خریدی تھی، اس کے بعد اس نے کہا کہ تمام حقوق سے بری کیا، تو پھر یہ حق شفاع بھی اس سے ساقط ہو جائے گا، ابرائے عام میں یہ بھی داخل ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اور آگے چلیے۔ وَأَمَّا إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثُ الْوَصِيَّ إِبْرَاءً عَامًّا بِأَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ قَبِضَ تَرْكَةَ وَالِدِهِ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَقٌّ مِنْهَا إِلَّا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ ادَّعَى فِي يَدِ الْوَصِيِّ شَيْئًا مِنْ تَرْكَةِ أَبِيهِ وَبَرْهَنَ يُقْبَلُ، کہتے ہیں کہ رہی یہ صورت کہ وارث نے وصی کو بری کر دیا ہو ابرائے عام کے طور پر، وارث نے وصی کو بری کر دیا، وارث ہے جو زید، اور یہ یتیم بچہ تھا، اور وصی ہے بکر،
تو زید کے والد کا جب انتقال ہونے لگ گیا تو اس نے بکر کو وصی بنایا کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں یا میرا بیٹا زید چھوٹا ہے، تم اس مال کے ذمہ دار بن جاؤ، اور جب زید سن رشد کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، تمیز والا ہو جائے تو مال اس کو دے دینا۔ تو زید جو ہے بڑا ہو گیا، بکر نے اس کو مال دے دیا، اور زید نے بکر کو بری بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو میرے والد نے وصی بنایا تھا، آپ سے میں نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ تو وارث نے وصی کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا ابراہ عام کے طور پر، جتنے بھی حقوق آپ کے ذمے میرے تھے میں نے سب سے آپ کو بری کر دیا۔ کیسے بری کیا تھا؟ اقرہ انہو کی، اس اقرار کیا وارث نے کہ میں نے تو اپنے والد کا سارا ترکہ لے لیا آپ سے، یعنی آپ نے دے دیا مجھ کو، سب میرے قبضے میں آ گیا، اور اب اس کے لیے یعنی وارث کا کوئی حق منہا اس ترکے سے باقی نہیں رہا، الا استوفاہ، مگر سب کے سب بھرپور وصول کر چکا، جو بھی ترکہ تھا سب کے سب مجھے مل گیا، یہ اقرار کر رہا ہے وارث۔ تو اس اقرار سے کا لازمہ ہوا نا کہ وصی کو بری بھی کر رہا ہے کہ جتنا بھی حق آپ کے ذمے تھا میرے والد کے ترکے سے وہ سب میں نے لے لیا، مجھے مل گیا سب کچھ، اب آپ کے ذمے کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سمت دعا فی ید الوصی شیئا، یہ تو ابراہ عام ہے، اب وصی کے قبضے میں کسی شے کا دعویٰ کر رہا ہے وہی وارث، اور کون سی شے؟ جو کہ اس کے والد کے ترکے سے ہے، اور وہ برہنہ، اور بینہ بھی قائم کر رہا ہے، گواہیاں بھی دلوا رہا ہے، یقبلو، تو یہ دعویٰ قابل قبول ہے۔ یہ دوسرا استثناء ہو گیا جی۔ آپ نے ضابطہ یہ پڑھ لیا کہ ابراہ عام کے بعد جو ہے کسی حق کا دعویٰ قابل سماع نہیں ہے، یہ پڑھ لیا آپ نے، لیکن الا ضمانت درک، یہ نمبر ایک، اور یہ دوسرا استثناء کہ یہاں بھی ابراہ عام ہے، مگر پھر بھی اگر ابراہ عام کے بعد وہ دعویٰ کر رہا ہے تو دعویٰ قابل قبول ہے جی۔ وارث نے وصی کو بری کر دیا ابراہ عام کے طور پر، یہ کہتے ہوئے کہ جو جو آپ کے ذمے میرا حق تھا وہ سب کے سب میں نے وصول کر لیا، لیکن کل کو وہ وارث اب دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میرے والد کے ترکے میں سے کچھ نہ کچھ تو ابھی بھی وصی کے پاس ہے، تو یہ دعویٰ حالانکہ گزشتہ کل اس نے بری کیا تھا اور آج کہہ رہا کہ یہ ابھی بھی کچھ ہے، تو یہ دوسرے دن جو دعویٰ کرنے لگ گیا یہ قابل سماع ہے؟ ہاں ہے، بشرطے کہ وہ بینہ قائم کر دے۔ وجہ یہ ہے کہ جب جو ہے میت، جب موت ہوئی تھی اس کے والد کی، اور جو جو کچھ چھوڑا تھا اس نے، وہ تو اس بچے کو پتہ ہی نہیں تھا، اسی کے بتانے سے کہ اتنا اتنا مال تمہارے والد نے چھوڑا تھا اور سب میں نے دے دیا، اس کے بتانے سے اس نے ابراہ عام کر دیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اب نئی جائیداد ڈسکور ہوئی، کوئی نیا مال سامنے آیا کہ جس کو خود وصی نے بتایا نہیں تھا، غفلت کی وجہ سے یا جان بوجھ کر کے کسی بھی وجہ سے، وہ ایک مال تھا جو ابھی بھی وصی کے پاس رہ گیا کسی طور پر، اور چونکہ وصی سے اس کو علم نہیں ہوا تو اس نے جس قدر علم ہوا اس سے تو بری کر دیا، اور یہ نئی جائیداد نکل آئی ہے، تو وہ ابراہ عام اس نئی جائیداد کو شامل نہیں، اس لیے کہ ابراہ عام میں بھی ابراہ مجہول شامل نہیں ہے، ابراہ عام میں بھی جتنے دیون معلوم ہیں وہ شامل ہوں گے، جو مجہول ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے۔ جب بھی کوئی کہے کہ میں تمام حقوق سے آپ کو بری کرتا ہوں، تو جو مجہول ہو نیا نکل آئے، یہ ابراہ اس کو شامل نہیں ہے، یہ تو نیا مال نکل آیا، بینہ بھی سامنے ہے، تو بینہ سے اگر ثابت ہو جائے تو یہ دعویٰ قابل قبول ہے۔ یہ دو استثناء ہو گیا۔ وقضا، تیسرا استثناء دیکھیے، وقضا اذا اقر الوارث، وارث نے اقرار کیا کہ انہ قبض جمیع ما علی الناس من ترکۃ ابیہ، کہ اس کے والد کے ترکے سے لوگوں کے اوپر جتنے بھی دیون تھے وہ سارے کے سارے میں نے وصول کر لیے۔ وارث یہ کہتا ہے، دعویٰ اقرار کر رہا ہے کہ میرے والد کا جتنا مال لوگوں پر پھیلا ہوا تھا سب نے دے دیا، اور سب میں نے لے لیے، اور سب میرے قبضے میں، تو یہ اقرار ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سب ابراہ عام کو متضمن ہے، یہ کہ سب میرے پاس آ چکا، لہٰذا کوئی حق کسی کے اوپر باقی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کل کو اس نے دعویٰ کیا کیا
ثم ادعا علی رجل دینا، پھر یہی وارث اگلے دن کسی شخص پر دین کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ دعویٰ سنا جائے گا کہ نہیں سنا جائے گا؟ کہتے ہیں تسمعو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ معلوم ہی نہ ہو، اور ابرائے عام مجہول کو شامل نہیں ہوتا۔ جی، جس قدر بھی معلوم ہے جناب، چاہے اس طرح سے، چاہے اس طرح سے، چاہے اس طرح سے، کسی بھی طرح سے آپ میرا حق آتا ہے لوگوں پر، میں نے سب کو بری کر دیا، لیکن نئی جائیداد نکل آئی ہے جو پتہ ہی نہیں تھی، تو ابرائے عام مجہول کو شامل نہیں ہے، معلوم کو شامل ہے بس۔ جی، تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ وارث نے اقرار کیا کہ لوگوں پر جتنا بھی مال باقی ہے میرے والد کے ترکے سے، وہ سب کے سب میرے پاس آ چکا، اب اگر کل کو وہ دعویٰ کرتا کہ نہیں نہیں ابھی بھی کچھ ہے، تو یہ دعویٰ قبول کریں گے، قضا فی الخانیہ۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا، اس سے مستثنا، یہ اس سے مستثنا، لا تسمع الدعویٰ بعد الابراء العام۔ جی، کہتے ہیں وبحث فی ترسوسی بحثا رده ابن وهبان، اس میں امام ترسوسی نے بحث کی ہے اور فیہ نظر کہہ کر کے، جس کو علامہ ابن وهبان نے رد کر دیا، یہ بس اس میں دیکھنی چاہیے۔ آگے دیکھیے، صالح احد الورثۃ وابرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح الاصح جواز دعواه في حصته۔ یہ چوتھا مستثنا ہے کہ وارثین میں سے کسی ایک نے دوسرے سے مصالحت کر لی۔ زید کے وارثین، زید کا انتقال ہو گیا اور اس کے بہت سارے وارثین تھے، تو بکر اور خالد ان دونوں میں مصالحت، آپ اس مصالحت کو سمجھ سکتے ہیں تخارج کے مسئلے میں۔ وراثت میں جو مصالحت ہوتی ہے تخارج کے طور پر اس کو بیان کرتے ہیں، آپ سراجیہ میں دیکھ لیجئے اور اسی طرح سے اور بھی کتابوں میں، تو یہ تخارج ہوتا ہے کہ کوئی ایک وارث دوسرے سے مصالحت کر لیتا ہے کہ چلو میرے ذمے جو میت کا کچھ تھا وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور باقی سے میں دستبردار ہو جاتا ہوں، تم لوگ بانٹ لو، یا اتنا میں لے کر کے بری ہو جاتا ہوں، باقی جو ہے نا فلاں کو دے دو۔ تو ایک وارث دوسرے وارث سے مصالحت کر لے، جی، تو جب مصالحت کرے گا اور کسی قدر پر معاملہ طے ہو جائے اور اس مصالحت کے بعد ابرائے عام کرے کہ چلو بکر اور خالد میں مصالحت ہوئی اور یہ دونوں زید کے بیٹے تھے، وارث تھے، تو بکر اور خالد میں مصالحت ہوئی اور بکر نے خالد کو پھر بری کر دیا کہ چلو اتنا میرا ہو گیا اور باقی تم لے لو، اور اب میں تمام حقوق سے دستبردار ہوتا ہوں، تم پر میرا کوئی حق نہیں آتا، اس طرح سے ابرائے عام کر دیا۔ اب اس کے بعد ظاہرہ شیء من الترکہ لم یکن وقت الصلح، اب کوئی اور ترکے سے مال سامنے آ گیا جناب، جو ظاہر نہیں ہوا تھا مال اس وقت جب کہ صلح ہو رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ تو الاصح جواز دعوہ فی حصتی، تو صحیح، زیادہ صحیح یہ ہے کہ اب بھی جس نے بری کیا تھا مصالحت کے بعد، وہ اب نئی جائیداد میں اپنی حصے داری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو حصہ مجہول تھا اور ابرا کبھی بھی مجہول کو شامل نہیں ہوتا۔ جی، ٹھیک ہے، تو جب کسی کا انتقال ہوا تو کہا کہ اس کا گھر ہے، زمین ہے، پراپرٹی ہے، کار ہے، یہ جائیداد وہ جائیداد، 10 دکانیں، 20 زمین وغیرہ، بہت پراپرٹی تھی، تو جتنا تھی اسی سب نوٹ کر کے سب حساب لگا دیا گیا۔ اب ایک اور جائیداد تھی جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی، وہ سال بھر کے بعد سامنے آئی، تو جو مصالحت کے بعد اس نے بری کر دیا تھا، یہ نئی جو جائیداد نکلی ہے اس کو شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کا دعویٰ کرے تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ قضا فی صلح البزازیہ، تو یہ 4 مستثنیات ہو گئے نا یہاں پہ۔ جی، الابراء العام فی ضمن عقد فاسد لا یمنع الدعوی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور جو ہے وہ استثناء ہے، پانچویں استثناء کے طور پہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ ابرائے عام، بات ابرائے عام کی چل رہی ہے، اور ابرائے عام کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابرائے عام جو ہے نا ہمیشہ دیون سے ہوتا ہے، عیون سے نہیں، اعیان سے نہیں۔ عین سے کوئی بری کرے تو یہ
برات نہیں ہوگی. دین سے بری کرے تو یہ برات ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنے تمام حقوق و دیون سے تم کو بری کر دیا تو دین معاف ہو گیا. عین سے بری نہیں. عین سے بری تو ہبہ ہے، ہبہ کریے آپ، قبضے میں دیجیے. چلیے، تو الابراء العام فی ضمن عقد فاسد لا یمنع الدعوی. عقد فاسد کے ضمن میں ابراء عام اگر کوئی کرے تو یہ دعوے کا مانع نہیں ہے. یہ بھی استثناء ہے نا، یعنی کیونکہ اصل ضابطہ یہ بتایا کہ ابراء عام کے بعد دعویٰ نہیں سنا جائے گا، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کے معنی نہیں، یعنی دعویٰ سنا جائے گا. تو یہ کون سی بات ہو گئی کہ عقد فاسد کے ضمن میں ابراء عام. یہ ابراء عام کہاں پر؟ عقد فاسد. تو جب عقد فاسد ہے تو اس کی فساد جو ہے یہ تو ہیں متجاوز ہوگا، متعدی ہوگا ابراء تک. یعنی عقد فاسد تو اس میں جو ابراء کیا وہ ابراء بھی فاسد. جی، یہ عقد فاسد ہے تو اسی کے ضمن میں جو چیز پائی گئی وہ بھی فاسد، کیونکہ جب بھی کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی، تو عقد فاسد تو اس کے ضمن میں جو چیزیں ثابت ہوں گی وہ سب کے سب فاسد. ابراء عام اسی کے ضمن میں تو ابراء عام بھی فاسد. جب ابراء عام فاسد تو کیا اعتبار اس ابراء کا؟ کل کو وہ دعویٰ کر سکتا ہے. لا یمنع الدعویٰ کما فی دعوی البزازیہ. وقد ذکرنا بعد ھذا، اس کے بعد ہم نے ذکر کیا. اس سے اندازہ ہوا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے ہو سکتا ہے البحر الرائق میں اس کا ذکر کیا ہو. جی، کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا ذکر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا کہ ان الابراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به وتقبل البینہ. جی، کہ ربا سے ابراء یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کا دعویٰ سنا بھی جائے گا اور بینہ قبول بھی کریں گے. آپ دیکھ لیجئے، یہ عقد فاسد کی بات آئی نا، اور ربا یہ عقد فاسد ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل باطل ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی بندہ کسی کو قرض دے اور عقد یہ کرے کہ تم کو میرے قرض پہ اصل تو لوٹانا ہی ہے، 10% اس پر بھی لوٹانا، یہ عقد ہو گیا. تو یہ عقد فاسد ہے کہ نہیں ہے؟ جی، اس میں فساد ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اب کل کو اس سے بری کر رہا ہے کہ میں ربا سے تم کو بری کر رہا ہوں، ربا سے تم کو بری کر رہا ہوں. تو جب یہ ربا خود فاسد تو اس کے ضمن میں جو ثابت ہوگا ابراء وہ بھی فاسد. لہٰذا کہتے ہیں لا یصح، لہٰذا یہ ابراء درست نہیں. فتسمع الدعویٰ بھی، لہٰذا اس عقد کا دعویٰ سن لیا جائے گا اور بینہ قبول کر لیں گے. اس کا مطلب یہ جو میری سمجھ میں آیا وہ یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 10% جو سود کا مطالبہ کیا تھا اس کا وہ دعویٰ کر سکتا ہے اور بینہ قبول کر کے قاضی 10% سود بھی دلائے گا. نہیں، حرام چیز ہے، حرام کے بارے میں فیصلہ کیسے کریں گے؟ اصل عقد کا معاملہ ہے کہ جب زید نے بکر سے 10,000 مانگا اور بکر نے 10,000 دیا ہے تو یہ تو اصل عقد ثابت ہوگا. اس پر کہا کہ 10% 10% مجھے سود بھی دیجئے، تو یہ حرام معاملہ ہے، اس سے ابراء بھی معتبر نہیں ہے. تو اب اس سے جو ابراء ہے وہ بھی معتبر نہیں ہے، لہٰذا کل کو دعویٰ کرے کہ میرا معاملہ ان سے ربا کا ہوا تھا تو اصل حکم ثابت ہوگا کہ 1,000 اس نے قرض دیا تھا اور وہ قرض واپس کرنا ہے. جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون. ربا جو ہے نا وہ سب کے سب ختم کرنا ہے، اور اصل راس المال جو ہے نا وہ واپس ملے گا، نہ اس پر ظلم نہ اس پہ ظلم. جی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ربا حرام ہے اور اس سے ابراء بھی فاسد ہے تو پھر جو ہے اصل مال ہی ختم ہو گیا اور اصل عقد ہی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور وہ پیسہ جو 1,000 دیا تھا قرض کے طور پہ وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ بھی واپس نہیں ملے گا. نہیں نہیں نہیں، وہ سب معتبر ہے. کل کو وہ دعویٰ کرے سودی قرضہ دینے والا کہ میں نے سودی قرضہ دیا تھا تو اصل جو اس کا کیپٹل یعنی راس المال ہے، یعنی جو پیسہ دیا اس نے، جو قرض کی رقم ہے وہ تو واپس ملے گی. بینہ اس پر اس نے قائم کر دیا کہ ہاں 1,000 دیا تھا تو وہ بینہ قبول کر کے 1,000 اس سے دلوائیں گے. جی،
وفل یتیمہ لو قال، اور یتیمہ میں موجود ہے اس کتاب میں کہ لا لو قال، اگر اس نے کہا لا حق لی فی ہذہ الضیعۃ، میرا اس جائیداد میں، اس کھیت میں کوئی حق نہیں، اس کھیت میں میرا کوئی حق نہیں، لیجیے جناب ابراہیم، میرا اس میں کوئی حق نہیں۔ ثم ادعا ان البذر لہ، اور پھر بعد میں دعویٰ کرتا ہے کہ بیج تو میرے تھے، تسمعو، تو یہ سن لیں گے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ اسی سے ہوگا، یہ اسی سے ہوا کہ الدر الیتیمہ میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ثم قال، پھر آگے کہا انہوں نے، لو قال لا حق لی فی ہذہ الضیعۃ، اگر اس نے کہا کہ اس جائیداد میں میرا کوئی حق نہیں ہے، ثم ادعا انہا وقف علیہ وعلی اولادہ، پھر دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ جائیداد جو ہے وہ میرے اوپر وقف کی گئی ہے، میری اولاد پر وقف کی گئی ہے، تو اب یہ دعویٰ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ کہتے ہیں ففی اختلاف المتاخرین، متاخرین کا اس میں اختلاف ہے جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سنیں گے۔ تو اس کا مطلب جو لوگ کہتے ہیں سنیں گے، ان کے حساب سے تو کم سے کم یہ بات آئی کہ دعویٰ کے معنی نہیں ہے، دعویٰ سنیں گے جی۔ اور الدر الیتیمہ میں یہ بھی ہے، مات عن ورثۃ فاقتسموا الترکہ بینہم وابرأ کل واحد منہم صاحبہ من جمیع الدعاوی ثم ان احد الورثۃ ادعا دینا علی المیت وعلی ترکۃ المیت تسمع، یہ سب اسی کی فروع ہیں، اور الگ الگ جزیات کریں گے تو 5 کے بجائے 10 ہو جائیں گے مستثنیات۔ یہ کیا ہے؟ اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور اس نے چند وارثین چھوڑے، مات عن ورثۃ فاقتسموا الترکہ بینہم، تو وارثین نے آپس میں وہ ترکہ بانٹ لیا، وَأَبْرَأَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ صَاحِبَهُ، اور ان وارثین میں سے ہر ایک نے اپنے دوسرے پارٹنر، دوسرے وارث کو تمام دعووں سے بری کر دیا۔ یہ اب بالکل حساب سے ہم نے بانٹ لیا ہے، اور کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے، اب مزید کوئی کسی حق کا مطالبہ نہ کرے، کسی کا کوئی حق نہیں آتا، تو تمام قسم کے دعووں سے بری کر دیا ہر ایک نے۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ان احد الورثہ، وارثین میں سے کسی ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میرا میت پر دین ہے جی، اور اسی طرح سے یہ کہا کہ میت کے ترکے پہ دین ہے، تو یہ دعویٰ سنیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا جو معاملہ ہوا، ترکہ تقسیم کر دیا، یہ آپس کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت ذہن میں نہیں تھا، اسے یاد نہیں تھا، نوٹ نہیں تھا، تو کہ کبھی اس نے اپنے والد کو قرض دیا تھا جی، اور غافل رہا اس سے، تو والد کا انتقال ہو گیا، تو جو کچھ جائیداد چھوڑی تمام بھائیوں نے برابر برابر بانٹ لی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہر ایک جو ہے دوسرے سے بری ہے، کسی کا کوئی حق کسی دوسرے پہ نہیں آتا، یہ کہہ دیا۔ اب یاد آیا کہ گزشتہ سال یا 2-4 سال 10 سال پہلے میں نے اپنے والد کو قرض دیا تھا، انہوں نے مجھ سے قرض مانگا تھا، میں نے دیا تھا، تو وہ تو واجب الادا ہے ان پر، تو میت پر دین ہے، تو وہ دین کہاں جائے گا؟ ترکے میں بچ جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ ترکہ جو ہے وہ تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد سب سے پہلے دین ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا وصیت کے بعد تقسیم کرتے ہیں ترکے کو۔ تو جب دین ہے تو یہ تو ان لوگوں نے تقسیم کر لیا، تو پھر سب پر تو آیا نا مال اس کا حق، اس لیے اب وہ دعویٰ کرے میت پر دین کی یا ترکے پہ دین کی، تو یہ دعویٰ بالکل سنیں گے، کیونکہ یہ اس ابراء کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے کو بالکل بری کر دیا تھا اس حصے داری میں، اور یہ جو دعویٰ کر رہا ہے یہ ان پر دعویٰ ہو ہی نہیں رہا ہے، وارثین پر دعویٰ ہو ہی نہیں رہا، یہ تو دعویٰ میت پر یا میت کے مال پر ہے، بری کیا تھا ان لوگوں کو، دعویٰ کر رہا ہے کسی اور پر۔ یہ اور بات ہے کہ اس دعوے کا اثر انہی وارثین پر پڑے گا، انہی کو وہ مال دینا پڑے گا، لیکن دعویٰ ان پر تو نہیں ہے، دعویٰ تو میت پر ہے کہ میت جو ہے نا میرے مقروض ہے،
تو اس لیے یہ بھی دعویٰ قابل قبول ہے۔ چلیے، وفی قسمت القنیہ، قنیت المنیہ نامی کتاب کی کتاب القسمت میں یہ مسئلہ ہے کہ قسم ارضا مشترکتا واقر كل واحد منهما انه لا دعوى له على صاحبه، کہ دو لوگ شخص تھے، دو شریک ہیں، ان لوگوں نے ایک مشترک زمین کی آپس میں بٹائی کر لی، تقسیم کر لیا، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک نے اقرار کیا کہ اب ہمارا کوئی دعویٰ ان پر نہیں ہے، اس کے صاحب پر، یعنی ہر ایک اپنے شریک پر کہہ رہا ہے کہ اب تو ہم بانٹ چکے، اب میرا کوئی حق میرے پارٹنر پہ نہیں آ رہا ہے۔ اب ہر ایک اپنے اپنے حصے میں خود مختار ہو گئے، اور اس کے بعد زرعا نصیبہ، اور اپنے اپنے حصے میں کھیتی بھی کرنے لگ گئے۔ ثم اراد احدهما الفسخ بالغبن، پھر ان میں سے ایک پارٹنر نے ارادہ کیا کہ اس تقسیم کو غبن کی وجہ سے فسخ کر دے، اس میں بہت اونچ نیچ ہو گئی اور بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو غبن ہو گئی، تقسیم میں غبن ہو گیا، اس لیے فسخ کا ارادہ کیا کہ نہیں نہیں، یہ ہم تقسیم فسخ کرتے ہیں۔ فلہو ذالک، تو اسے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا اگر غبن فاحش ہو، عند بعض المشائخ، بعض مشائخ کے نزدیک۔ یہ تو پتہ ہے کہ غبن اگر غبن فاحش ہوتا ہے تبھی معتبر ہوتا ہے، ورنہ چھوٹا موٹا غبن تو معتبر نہیں ہوتا۔ یعنی جو قیمت ہوتی ہے غبن کا مطلب یہ کہ قیمت جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے، اس سے زیادہ یا کم ہو جائے تو یہ غبن ہے، اور بہت زیادہ یا کم ہو، بہت کم ہو تو یہ غبن فاحش ہے۔ تو غبن فاحش کی وجہ سے حق ملتا ہے کہ وہ عقد کو ہی ختم کر دیا جائے، بے میں بے کو ختم کر دیں، اور یہاں تقسیم بھی ایک عقد ہے، اس میں اس کو ختم کر دیں۔ جی، چلیے آج یہیں تک درس رکھتے ہیں۔ اس کا کیمرہ چل رہا ہے، بند کر دیں۔